السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین والعاقبۃ للمتقین فلا عدوان الا علی الظالمین، اما بعد۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه۔ ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر۔ وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب۔ والحكم الثاني عند الشافعي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه۔ یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، صبح کی نماز کی ادائیگی کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں، اور نماز عصر کی ادائیگی کے بعد غروب آفتاب تک کوئی دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں، متفق علیہ، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، یعنی نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُ عن عقبة بن عامر، اور مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی ادائیگی اور میت کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ پہلا وہ وقت ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، دوسرا وہ وقت ہے جب سورج نصف آسمان پر ہو یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے، تیسرا وہ وقت ہے جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا والحکم الثانی عند الشافعی، اور دوسرا حکم یعنی سورج نصف آسمان پر ہو، آدھے آسمان پر ہو، بیچو بیچ ہو، تو امام شافعی نے ضعیف سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ سوائے جمعہ کے دن کے، یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر نصف آسمان پر ہو تو نماز پڑھنا منع ہے، لیکن جمعہ کے دن منع نہیں ہے۔ وَكَذَا لِأَبِي داؤد، اس کے بعد کہا کہ اور اسی طرح کی روایت سنن ابی داؤد میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ معزز سامعین کرام، حدیث کے افہام و تفہیم کے غرض سے، حدیث کے سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے درس حدیث کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کے لیے جس کتاب کو منتخب کیا گیا ہے وہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، خاتم المحدثین حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی تالیف شدہ کتاب ہے، جس کو امام صاحب نے فقہی نہج کے اوپر ترتیب دیا ہے۔ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، قبول عام کا درجہ اس کتاب کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے ہی مختصر انداز میں اور بڑے ہی جامع طریقے سے انہوں نے حدیثوں کو فقہی ابواب پہ مرتب فرمایا ہے۔ اس حدیث کی جو کتاب، یہ حدیث کی جو کتاب ہے بلوغ المرام، اس کتاب سے ابھی آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ حدیث نمبر 136 نقل کی گئی ہے، 136 حدیث نمبر، اور 136 جو نمبر اس حدیث کا ہے دراصل عالمی مکتبہ دارالسلام، جو کہ مشہور و معروف عالمی ادارہ ہے کتابوں کے اشاعت اور اس کی نشر کا جو ہے بہت بہترین یہ مکتبہ ہے۔ اس مکتبے نے جو بلوغ المرام شائع کی، اس کے اندر انہوں نے جو نمبرنگ سسٹم ڈالا ہے، اس سسٹم کے حساب سے اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ 136 ہے، اور 136 نمبر کی حدیث کے تحت حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے 4 حدیثیں نقل کی ہے۔ 4 حدیثیں۔ پہلی حدیث جیسا کہ آپ نے دیکھا
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، یعنی صبح کی نماز کے پڑھ لینے کے بعد، صبح کی نماز کے ادا کر لینے کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں، اور نماز عصر کے ادا کر لینے کے بعد غروب آفتاب تک دوسری کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں متفق علیہ، یعنی یہ روایت متفق علیہ۔ کیا مطلب یہ کہ یہ جو روایت ہے بالکل اسی سند کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 586، کتاب مواقیت الصلاۃ، باب لا تتحرى الصلاۃ قبل غروب الشمس، اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 827، اور اس کے علاوہ سنن نسائی اور مسند احمد بن حنبل دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لیکن صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے اس میں لا صلاۃ بعد الصبح نہیں ہے، بلکہ لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر کا لفظ ہے۔ اس کے بعد اسی نمبر کے تحت، یعنی حدیث نمبر 136 کے تحت حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جو دوسری روایت پیش کی، کہا وَلَهُ عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ 3 ساعات كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتزيف الشمس للغروب، یعنی صحیح مسلم کے اندر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 3 ایسے اوقات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور میت کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ پہلا وہ وقت ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، دوسرا وہ وقت ہے جب سورج نصف آسمان پر یعنی بالکل سر کے اوپر ہو یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے، اور تیسرا وہ وقت جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها باب الاوقات التي نہا عن الصلاۃ فیہا حدیث نمبر 831، اور اس کے علاوہ یہ روایت سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور مسند احمد بن حنبل تمام کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد تیسری روایت کی طرف حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا اور کہا والحکم الثانی عند الشافعی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بسند ضعیف وزاد الا یوم الجمعہ، اور دوسرا حکم یعنی جب سورج بالکل بیچو بیچ آسمان پر ہو، نصف آسمان پر ہو، سر کے بالکل اوپر ہو، امام شافعی نے ضعیف سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ الا یوم الجمعہ، یعنی جمعہ کے دن، سوائے جمعہ کے دن کے۔ اس کا مطلب یہ کہ یعنی جب سورج آسمان پر ہو، نصف آسمان پر بالکل سر کے اوپر ہو تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، لیکن جمعہ کے دن پڑھنا منع نہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کیا حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے، حدیث نمبر 136 کے تحت، حدیث نمبر 136 کے انڈر میں اس کے تحت چوتھی حدیث کا کی طرف جو اشارہ کیا وہ کہا کہ وَكَذَا لِأَبِي دَاؤُدَ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ نحوہ، اور اسی کے مثل سنن ابی داؤد کے اندر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ تو امام شافعی کی جو حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے ضعیف سند کی طرف جو اشارہ کیا ہے کہ صرف جمعہ کے دن پڑھنا منع نہیں ہے، باقی دنوں میں پڑھنا منع ہے، یہ مسند شافعی کے اندر امام شافعی نے حدیث نمبر 408 میں نقل کیا ہے، اور جس ابو داؤد کے روایت کی طرف امام ابن حجر العسقلانی نے اشارہ کیا ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سے مروی ہے، وہ ضعیف ابو داؤد جو روایت ہے وہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ یوم الجمعہ قبل الزوال حدیث نمبر 1083 کے اندر نقل کیا ہے امام ابو داؤد نے۔ یہ 4 روایتیں ہیں جس کو حدیث نمبر 136 کے تحت حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کے اندر نقل کیا ہے۔ اس کی جو پہلی 2 روایت ہے یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت، ان روایتوں کے اوپر غور و فکر کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ان دونوں راویوں کے مختصر حالات زندگی کو پیش کرتا ہوں تاکہ سمجھیے کہ ہمارے
جو صحابی ہمارے جو صحابہ ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، وہ کیا تھے، ان کا نام کیا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے حدیث کی خدمت کی. تو سب سے پہلے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جنہوں نے روایت نقل کی، ان کا جو اصل نام ہے وہ سعد بن مالک بن سنان ہے. انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے. ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا. کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. خدرہ ایک انصاری قبیلہ ہے، اس کی طرف یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، انہی کی طرف ان کو منسوب کیا گیا ہے. تقریباً 86 برس کی 86 برس کی طویل عمر پائی اور 74 ہجری کے آغاز میں ان کی وفات ہوئی. اور انہوں نے بکثرت حدیثیں روایت کی ہیں، ان سے بکثرت احادیث مروی ہے، بہت زیادہ احادیث مروی ہے. اور اس کے جو دوسرے راوی ہیں جن کو حدیث نمبر 136 کے تحت جس روایت کو حافظ ابن حجر الاسقلانی، جن روایتوں کو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اس میں سے جو دوسری روایت ہے وہ عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کی ہے. عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو حماد یا ابو عامر ہے. قدیم الہجرت یعنی شروع میں ہجرت کیے. صحابیت کے شرف سے مشرف تھے. کتاب اللہ کے قاری تھے. علم میراث اور علم فقہ کے مشہور عالم تھے. فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے تھے. بصرہ میں سکونت اختیار کیا. معرکہ صفین میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. 3 سال تک مصر کے والی رہے اور غزوۃ البحر کے امیر رہے. مصر میں 58 ہجری میں وفات پائی اور وہیں اور دفن ہوئے. معزز سامعین کرام، ان دونوں عظیم المرتبت صحابی کے مختصر سوانح حیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد حدیث نمبر 136 کے تحت جو سب سے پہلی روایت ہے ہم اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی روایت جیسا کہ آپ نے دیکھا صحیح البخاری حدیث نمبر 586، صحیح مسلم حدیث نمبر 827، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز کی ادائیگی کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی دوسری نماز جائز نہیں، اور نماز عصر کی ادائیگی کے بعد غروب آفتاب تک کوئی دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز ہم نے با جماعت ادا کر لی تو اس کے بعد ہم کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. صرف وہ نماز پڑھ سکتے ہیں جو نماز ہماری چھوٹ گئی ہو. مثال کے طور پر ہم فجر کی نماز پڑھنے آئے، جماعت کھڑی تھی، تو اس سے پہلے کی جو ہماری 2 رکعت فجر کی نماز ہے اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری نمازیں ادا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ادا کر سکتے. ایک آدمی ایسا ہے جو کسی وجہ سے سویا رہ گیا، عذر شرعی کی وجہ سے. جب فجر کی جماعت ادا ہو گئی اس کے بعد اس کی نیند کھلی تو اس کو جیسے ہی اس کی نیند کھلے گی فوراً اس کو نماز پڑھ لینا چاہیے. یہ اس کے لیے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فجر سے پہلے کی 2 رکعت جو ہے سنت وہ بھی پڑھ چکے ہیں اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ چکے ہیں. ان کے لیے ہے کہ اس کے بعد اب وہ کوئی نفل نہیں پڑھیں گے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے گا، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد وہ کوئی بھی نماز پڑھیں گے. اگر ہماری 2 رکعت جو فجر سے پہلے کی سنت ہے اگر وہ 2 رکعت چھوٹ گئی ہے تو شریعت نے ہم کو اس کو پڑھنے کی اجازت دی ہے. 2 رکعت فجر کی جو سنت ہے جو فجر سے کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے، تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. وہ 2 رکعت ہم فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم جب آئے مسجد میں تو دیکھا کہ فجر کی جماعت کھڑی ہے تو ہم کو پہلے جماعت میں ملنا ہے کیونکہ وہ ضروری ہے اور اس میں ملنا ایک دم ضروری ہے. اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو دوسری کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور جب جماعت ختم ہو جائے تو ذکر و اذکار کرنے کے بعد آرام سے ہم اٹھیں اور 2 رکعت فجر کی سنت ہم پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ سنن ابی داؤد کتاب التطوع حدیث نمبر 1267 1267 اس کے اندر قیس بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا
جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز صرف 2 رکعتیں ہیں. تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں میں نے وہ 2 سنتیں نہیں پڑھی تھی جو اب پڑھ رہا ہوں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس سے یہ پتہ چلا کہ فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے اگر وہ چھوٹ جائے تو ان 2 رکعتوں کو ہم فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دوسری کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اسی طرح سے عصر کے نماز کے بعد کے تعلق سے جو بات یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے کہ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد غروب آفتاب تک دوسری کوئی نماز جائز نہیں، یہ جو چیز ہے یہ بھی اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے. لیکن اگر کوئی سبب والی نماز ہے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. کوئی بھی سبب والی نماز ہے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. عصر کے نماز کے تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ عصر کے نماز کے تعلق سے ایک روایت ہے جس کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نماز عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، برابر. اما عائشہ کہتی ہیں اور یہ روایت صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 591 اور 592 دونوں کے اندر ہے کہ ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجدتین بعد العصر عندی قط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کی 2 رکعتیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. 2 رکعتیں عصر کے بعد کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے. لیکن ابھی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس. عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد غروب آفتاب تک دوسری کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں. تو یہ بات جو ہے ان دونوں میں اب ایک عجیب پیچیدگی ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ عصر کے بعد کی جو 2 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھتے تھے اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے ایک بڑی اہم بات ہے. وہ اہم بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک وفد ایک ڈیلیگیشن کے آنے کی وجہ سے یعنی وفد عبد القیس کے آنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد کی 2 رکعت ادا نہیں کر سکے. ظہر کے بعد کی 2 رکعت ادا نہیں کر سکے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ادا کیا. جیسا کہ ایک روایت ہے اور وہ روایت صحیح البخاری کتاب السہو حدیث نمبر 1233 فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت نماز اس لیے ادا کی تھی کہ وفد عبد القیس کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکے تھے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 سنتیں عصر کے بعد ادا کر لی. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلن الناس من عبد القیس عن الرکعتین بعد الظہر فہما ہاتان. قبیلہ عبد القیس کے لوگوں نے مجھے ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھنے سے مشغول کر دیا، میں نہیں پڑھ سکا ان سے ملنے کی وجہ سے، پس یہ وہی 2 رکعتیں ہیں جو میں نے ادا کی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عمل اور خاص ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے تو اس پر پھر ہمیشگی برتتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. جیسا کہ روایت ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وکان اذا صلی صلاۃ اثبتها یعنی دوام علیہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز ادا فرماتے تو اس پر مداومت اختیار کرتے. صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها حدیث نمبر 835. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی عصر کی نماز کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھتے رہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عمل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اگر ہمارے ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں چھوٹ جائیں تو ہم ادا کریں یا نہیں کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو روایت ہے یہ مسند احمد ابن حنبل اور شرح معانی الآثار کے اندر ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، سنن ابی داؤد ارواء الغلیل
اور دیگر کتابوں کے اندر تحفۃ الاحوذی، سبل السلام، نیل الاوتار، تمام کتابوں کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھتے تھے لیکن دوسروں کو اس سے منع فرمایا کرتے تھے، اور آپ خود صوم وصال یعنی کنٹینیو روزہ رکھا کرتے تھے لیکن دوسروں کو اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ان روایات سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے بعد جو 2 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا لیکن لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ ان روایات سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور کے لیے ان وقتوں میں نفل نمازوں کا ادا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے کہ عصر کے بعد جب تک سورج بلند ہو اور روشن ہو، ابھی زرد نہ ہوا ہو، کمزور نہ ہوا ہو، کوئی بھی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ خاص طور سے یہ جائز ہے، چاہے وہ فوت شدہ نماز ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو یا نماز جنازہ ہو۔ اور اس کی دلیل اس طرح سے ہے، اس کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد العصر الا والشمس مرتفعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے، الا یہ کہ اس صورت میں جائز ہے کہ سورج ابھی بلند نہیں ہوا، یعنی سورج ابھی بلند ہوگا، سورج ابھی بالکل زندہ ہوگا، سورج ابھی بالکل روشن ہوگا، زرد نہیں ہوا ہوگا، تو عصر کی نماز کے بعد سورج کے روشن رہنے تک ہم عصر کی نماز کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، فوت شدہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، اور یہ روایت مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عصر کے بعد سے لے کر کے سورج زرد ہونے تک نفل نماز پڑھنے کی اجازت دیتے تھے۔ اور حافظ ابن حجر العسقلانی نے تلخیص الحبیر والوم نمبر 1 پیج نمبر 185، فتح الباری والوم نمبر 2 پیج نمبر 257 پر بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المحلہ کے اندر، اور امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور امام طحاوی نے شرح معانی الاثار کے اندر بھی صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت سے عصر کے بعد نماز کو پڑھنا ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام کی اور تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت عصر کی نمازوں کے بعد نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتی تھی، نوافل پڑھتی تھی، اور جنازے کی نماز بھی ادا کیا جاتا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، سورج کے طلوع ہونے تک، ہم 2 رکعت جو فجر کے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسری کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی نماز کے ختم ہو جانے کے بعد طلوع آفتاب تک صرف ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وہ نماز یہ ہے کہ جو نماز ہماری فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت کی شکل میں چھوٹ گئی تھی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، دوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ اور عصر کی نماز کے بعد سورج جب تک روشن ہو، سورج ابھی تک زرد نہ ہوا ہو، تو اس وقت تک ہم کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب سورج زرد ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے، الا یہ کہ کوئی ایسی نماز ہو جس نماز کا پڑھنا سبب کے کارن کوئی نماز پڑھنا ہو تو اس نماز کو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ سورج کے فجر کے نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز نہ پڑھی جائے، اور عصر کے نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے، اس ممانعت کی حکمت جو یہ ہے کہ مسلمان مشرکین کی مشابہت اختیار نہ کرے، کیونکہ مشرکین عموماً انہی اوقات میں سورج کو اور غیر اللہ کو سجدہ کیا کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لہذا تمام درس کا خلاصہ بس اتنا ہی ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا ہو جانے کے بعد طلوع آفتاب تک سوائے فجر کی 2 سنت کے ہم دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر کوئی سببیہ نماز ہو وہ ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم مسجد کے اندر آئے اور اس وقت وضو کیا تو ہم تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں،
اور سورج 2 رکعت جو فجر کی سنت چھوٹی ہوئی وہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے بعد جب تک سورج روشن ہو ہم کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، فوت شدہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب سورج زرد ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم کو دوسری کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ پہلا حصہ آپ کے سامنے درس کی شکل میں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب الصلاۃ باب المواقیت حدیث نمبر 136 کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ اور دوسرا پارٹ اور دوسری ضروری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔